بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیتے دن زندگی کے کیسے گزرے، جو زندگی گزری، جو دن گزرے، آج تک کیسے گزرے۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ لکھا گیا، ضائع نہیں ہوا، سب لکھا گیا، اور ہم نے جو لکھایا وہی لکھا گیا، کسی اور کا کیا ہوا نہیں بلکہ اپنا کیا ہوا ہی لکھا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھایا ہے، کتنا صحیح لکھا ہے، صحیح کام، اچھا کام، کتنا غلط کام لکھا گیا ہے۔ اور یہ اگر سوچا جائے کہ ابھی موت آ گئی، آنی ہے تو کسی وقت بھی آئے گی۔ اکثر لوگ موت کے بارے میں جملہ بولتے ہیں، اچانک مر گئے۔ ہر ایک اچانک ہی مرتا ہے، کسی کے پاس کارڈ نہیں آتا اس طرح کا کہ ہم کل تم کو لینے آئیں گے، سب اچانک مرتے ہیں۔ قیامت بھی اچانک ہی آئے گی۔ کوئی شادی کی تیاری میں کپڑے خرید رہا ہوگا، بنا رہا ہوگا، کوئی کمرے کا ڈیکوریشن کرا رہا ہوگا کہ بہو لانا ہے۔ اسی طرح سے جو کام ہم روز کرتے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کل قیامت آنے والی ہے، سب کو موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، سب دنیا ختم ہوگی، ایک دم سے یہ کل ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ جس دن ہوگا اس دن آج ہو جائے گا، جس دن ہوگا اس دن کل ہوگا نہیں، جس دن ہوگا اس دن آج ہو جائے گا۔ وہ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ آج ہی ہے وہ، اور ہمیں کسی سورس کے ذریعے، آج کل انٹیلیجنس بہت تیز مانی جاتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں ایسے ہی، سب ریکارڈ مل جاتا ہے اچانک، بن جاتا ہے اچانک۔ تو کہیں سے پتہ چل جائے ہم کو کہ آج مغرب بعد یا عشاء بعد ہم کو فرشتے لینے آنے والے ہیں، لے کے جائیں گے اس دنیا سے، یعنی موت آئے گی اور ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے گھر والے لے آ کے ڈالیں گے۔ جو جتنا قریب کا ہوتا ہے وہی دفن میں شامل ہوتا ہے نزدیک کے اعتبار سے۔ مرنے والے کے بدن سے قریب کون ہوتا ہے زیادہ؟ گھر والے لوگ ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تاکہ واپس جانے سے پہلے سوچ لیں کہ کوئی کسی دن تم کو بھی لا کر یہاں ڈالے گا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ آج ہی رات کو جانا ہے عشاء کے بعد، تو کیسی زندگی گزرے گی ظہر سے لے کر عشاء تک کی۔ اب یہ جو ٹائم ہے، اس میں کوئی راستہ چلتے ملاقات کے لیے آئے تو کہیں گے اچھا ہوا آج جانے والا تھا، مل گیا، کولو کچھ بات ہے تو کر لو، ایسا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں ہے نا، کیا ٹائم کہاں جا رہا ہے، گھر ہی جائے گا نا، کھایا ہوئے گا تو تھوڑی باتیں کر لیں۔ بولے نہیں ٹائم نہیں۔ دکان پر پہنچ گئے کہنے کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں اور اب ہم کل نہیں آئیں گے۔ وہاں بڑا پرانا کسٹمر، بہت مالدار، اور پوری خاندان کا کپڑا سلانے کے لیے آیا ہے، شادی ہے، یہ بھی مصیبت چلی ہے شادی میں۔ ایک صاحب بہت دیندار ہیں، بہت دیندار ہیں، ان کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا تو بڑی الجھنوں میں لگ رہے تھے، ایک دم چہرے سے لگ رہا تھا کہ بہت پریشان ہیں۔
تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب کچھ پریشانی ہے کیا؟ اتنے پریشان کبھی نظر نہیں آتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ نہیں بھائی کچھ بات نہیں ہے، اصل میں بھانجے کی شادی ہے۔ بولا بھانجے کی شادی ہے؟ کیا بہن تمہارے گھر پہ ہی رہتی ہے؟ کہیں نہیں اس کا اپنا گھر ہے۔ بولا بہنوئی بھی حیات ہیں؟ کہاں؟ ارے بہنوئی بھی ہیں، بہنوئی کے ابا بھی ہیں، اماں بھی ہیں، اور بڑی فیملی ایک ساتھ رہتی ہے، اور سب لوگ ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے اسی جگہ اپنے گھر سے کچھ دور بتایا، پڑوس میں نہیں۔ تو بولا ان کا نکاح ہونے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کہ آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نہیں شادی ہونے والی ہے بھائی، شادی ہونے والی ہے۔ تو ہم نے کہا شادی ہونے میں آپ کے چہرے پر کیا آپ کے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا؟ ارے شکیل بھائی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کام میں پریشان ہوں، میرے بھانجے کی شادی ہے، پورا کپڑا سلانا ہے، ان کی پوری خاندان کا سلانا ہے، میری پوری خاندان کا سلانا ہے، اتنے رشتہ داروں کا سلانا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اچھا پریشانی کی وجہ شادی ہے؟ اچھا مطلب پریشانی بھی شادی کے بعد ہوگی؟ ایک غریب لڑکی میرے گھر میں میری اہلیہ کے پاس ملنے آ گئی، بات کرنے۔ میں اپنے کام میں لگا تھا، اہلیہ کے پاس بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی، میرا چہرہ اس طرف تھا، وہ ادھر بات کر رہی تھی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ نانی دعا کرو سب آسان ہو جائے۔ تو میرے بھی کان تھوڑے کھڑے ہو گئے، حالانکہ دوسروں کی بات نہیں سننا چاہیے، لیکن کچھ غلطیاں تو کرتا ہی ہوں، اور یہ غلطی اس لیے خاص ہو گئی کہ دعا کرو آسان ہو جائے تو سننا بھی چاہیے۔ کیا مشکل آ گئی اس بچی کو؟ اس نے کہا میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میرا رشتہ طے ہو گیا۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال قریب۔ تو بڑے موقع پر، بڑے وقت پر رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آسان ہو جائے، کیا اس کے سامنے کچھ مشکلیں ہیں؟ اس لیے میں نے کوئی بات میں سنوں تو صحیح، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی آسانی کے لیے میں بھی کچھ دعا کر دوں اور کچھ بتا دوں۔ تو اس کی نانی نے یعنی میری اہلیہ نے پوچھا، کہنے کو نانی ہے، سگی نانی نہیں ہے، اس لیے میرا منہ ادھر تھا، ادھر نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں میری سسرال والے جہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے 18 سال کی ہو جائے ویسے ہی شادی کر دینا۔ ہمارے گھر والے کہتے ہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ سنا آپ نے؟ آج کل سارے ماں باپ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، جو اپنی بیٹی اور بیٹوں کے دشمن ہیں، خصوصاً شادی کے معاملے میں۔ جتاتے پیار ہیں لیکن ہوتی ہے دشمنی۔ مثلا ایک باپ اپنے ہاتھ میں گھر جانے کے وقت ایک تھیلی لے کر جائے جس کے اندر یہ جنک فوڈ بولتے ہیں، اس میں بہت ساری کوالٹی ہے، ایسے تھیلی بھر کے گھر لے کے جائے اپنے بچے کے لیے، تو یہ دوستی کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، یا دشمنی اور عداوت کر رہا ہے؟ لیکن کر رہا ہے۔ میرے پاس کئی ایک ڈاکٹرز ایک شہر سے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا اس کے پہلے ہم کہاں تھے؟ وہ کپڑا سلا رہے تھے، پریشان تھے۔ اس کے پہلے کہاں تھے؟ دکان پہ گئے تھے۔ اچھا ہاں، اور اب کہاں ہیں؟ ہاں، جنگ فوڈ۔ اصل وہ جنگ فوڈ، جنگ میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، یہ کھائے گا تو جنگ کرے گا گھر میں۔ اس لیے یہ لوگ جو انہوں نے نام بھی ملتا جلتا رکھا ہے کہ اگر تمہاری عقل ٹھکانے ہے تو اسی نام سے سمجھ جانا، اور ٹھکانے تو ہے نہیں، ٹھکانے رہے گی کہاں؟ جب سجدے میں ٹھکانے پہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کون سی جگہ جہاں یہ ٹھکانے پہ رہے گی؟
عقل جب سجدے میں ٹھکانے پہ نہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں جہاں ٹھکانے پہ رہے گی، ہر جگہ ٹھکانے سے ہٹی رہے گی۔ تو یہ جنگ پھوٹ جو لے کے جا رہا ہے، یہ محبت میں لے جا رہا ہے یا دشمنی میں؟ لیکن نتیجہ دشمنی کا نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے؟ تو میں نے وہ ڈاکٹرز جو آئے تھے ان سے میں نے سوال کچھ کیا، اور ہماری عادت پوچھتے رہنے کی ہے۔ میں تبلیغی آدمی ہوں، میں جس دن جماعت میں نکلا ہوں اس دن سے میں جان گیا ہوں کہ پوچھے بغیر تو کچھ سیکھ نہیں سکتا، اور سیکھے بغیر صحیح کر نہیں سکتا، اور جب صحیح ہوگا نہیں تو مقبول ہوگا نہیں۔ تو پوچھتا رہتا ہوں، عادت ہے۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر سے کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اس میں بچے بھی آتے ہیں؟ کہا بہت بچے تو آج کل بہت بیمار رہتے ہیں۔ ایک جملہ یہ آ رہا ہے کہ ہم خواہشات کے تیسے تابع ہو گئے، سننے کے بعد یہ نقصان کی چیز ہے، مگر وہی کر رہے ہیں جو نفس کا اتنا غلام ہے کہ اپنی صحت خود برباد کرتا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے کوئی دوستی بھی نہیں، کیونکہ خود اپنا دوست نہیں، اپنا ہمدرد نہیں، وہ بیوقوف ترین آدمی ہے جو اپنی صحت برباد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ مائیں یا باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہر ماں ہر باپ کو ایک ہی شکایت ہے، میرا بچہ کھاتا نہیں۔ آپ بھی سروے کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ جس بچے کو یہ کھلایا جائے گا وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ ایک صاحب ملے ابھی 5 بچوں کے باپ، کتنے؟ مقدر سے میں بھی 5 کا ہی ہوں، اللہ 3-5 سے بچائے۔ تو انہوں نے مجھ سے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ کئی سال سے مسلسل کھانا بیان کرتے رہے، اور ہمیں اعتماد ہے آپ پر کہ آپ غلط بات نہیں کہیں گے۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن جان کر کسی کو بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا، غلط کرنا، یہ آپ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا برسوں سے سنتا رہا کھانا، اور یہ بچوں کو جو کھلاتے ہیں یہ سب چیزوں سے بچوں کو بچاؤ۔ گھر میں بنانے کی عادت ڈالو نا، تھوڑا محنت ہوگی، ہاتھ بھی بٹا دو، اور گھر میں اگر بچی ہے بچوں کے ساتھ ساتھ تو بچی کی تربیت ابھی سے کرو، یہ ڈش بنا بیٹا، یہ بنا، ہاتھ بٹاؤ، وہ پکائے جیسا بھی پکائے اس کی شاباشی دو، اس کو انعام دو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ وہ اچھی چیزیں بنانا کھلانا سیکھ جائے، باہر کی چیزیں بچ جائے گی۔ اور تھوڑا بہت تو بنانا آنا ہی چاہیے، ہر آدمی کو آنا چاہیے بنانا، مطلب سبھی چیز بنانا۔ اب اس کی ہندی کی سندھی نہیں کرتا میں، ہاں بنانا آنا چاہیے، لیکن بننا سیکھو گے تو بنانا آئے گا، بنانا بھی سیکھو گے تو بنانا آئے گا، ورنہ پھر کچھ کا کچھ کرنے لگو گے، سیکھے بغیر تو کچھ کا کچھ ہوگا۔ سمجھا ہی نہیں تھا پٹھان نے، چلا لگا گیا گھر پہنچ گیا، 4 مہینے لگا گیا گھر پہنچ گیا، اب بیوی سے کہنے لگا داڑھی رکھو۔ اب بیوی کہتی داڑھی کیسا رکھیں گے؟ بولے رکھنا ہی پڑے گا، داڑھی تو مسلمان کو رکھنا ہی ہوتا ہے۔ تو بولے ہاں سب کیسا رکھوں گی؟ ارے رکھنا ہے، میں بولتا ہوں رکھنے کو، شریعت ہے یہ، داڑھی رکھو۔ تو بیچاری جانتی تھی، پٹھان کی بیوی تھی، کہ ہم غصے سے تو بنے گا نہیں، ہم جتنے نرم ہوں گے اتنا ہی ہمارا کام بنے گا۔ جتنی بیویاں ہیں یا جتنے شوہر ہیں، شوہر بھی کبھی کبھی لڑائی کا موڈ ہو تو جھگڑے میں نرم بن جایا کرے، اور بیوی بھی نرم بن جائے، پلٹ کے جواب نہ دو جھگڑا نہیں بڑھے گا، جواب دے سکتے ہیں جھگڑا نہیں بڑھے گا، جواب مت دو، جواب دے سکتے ہیں نہیں دیں گے، خاموش ہو جائیں گے، کیا ہوا اس میں؟ اور اگر تھوڑا سا ڈر کے رہ گئے بیوی سے تو گھر ہی کی بات ہے نا، کیا حرج کی بات ہے، سبھی لوگ کہیں نہ کہیں ڈر جاتے ہیں، تم بھی ڈر جاؤ کہیں۔ لیکن وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا پٹھان تو ہے غصے میں، تو اس نے کہا اچھا سوچتی ہوں۔ تو پٹھان نے کہا ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں، ارادہ تو کر،
ارادہ تو کر، عزائم تو کر. نہ عزائم کا مطلب سمجھے نہ ارادے کا مطلب سمجھے، کرتے رہے زندگی میں الا ماشاء اللہ. اب سمجھ جاؤ اس تبلیغ کے محنت کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ 24 گھنٹے کی زندگی دین پر آ جائے، اس کے سوا کچھ نہیں. جو عمل زندگی میں کیا جائے سب شریعت میں پوچھ کر کہ کیسے کیا جاتا ہے اور کرنے لگے، تو اس کا مطلب کہ ہم تبلیغ کی محنت میں لگے ہیں. ورنہ ہم صرف کس میں لگے ہیں اس کا پتہ ہمیں نہیں. ہم لگے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ، جو لگا ہو جیسے. ہم تو لگے تبلیغ میں، اور تبلیغ میں لگے تو پہلے دن سمجھ میں آیا کہ علماء سے پوچھنا پڑے گا ہر بات کو کہ مولوی صاحب بتائیے یہ کام کرتا ہوں کیسے کروں، یہ کام کرتا ہوں کیسے کروں، یہ کام کرتا ہوں کیسے کروں. یہاں تک کہ بہو لانا ہے تو بہو لاؤں تو کیا کیا ذمہ داری ایسی ہے جو مجھے ادا کرنا پڑے گا، اور کیا غلط مطالبے ہوتے ہیں جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس سے بہو پر ظلم ہوتا ہے، وہ بتا دیجئے تاکہ جو مجھے کرنا ہے میں کرتا رہوں، اور جو اس کا مطالبہ صحیح نہیں ہے میں اس سے مطالبہ نہ کروں. ہم نے پوچھا، کتنے لوگوں نے پوچھا بہو لانے کے بعد، تو جھگڑا نہیں ہوگا. گاڑی لائے اور چلانا نہ سیکھے تو نہیں ایکسیڈنٹ ہوگا. بیوی لائے اور بیوی کیسے رکھی جائے، کیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے جب نہیں سیکھا تو جھگڑا نہیں ہوگا. یہ تو ہر گھر میں جھگڑا ہوگا. تو اب کہاں تھا میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت جگہ آپ کو چھوڑ دیا تھا. ہاں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہاں کوئی بچہ نہیں کھاتا. ہم 5 بچوں کے باپ کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزائے کر دیا، کہ کئی سال سے مسلسل سنتے سنتے ہم لوگوں نے سب باہر کے کھانے کی چیزیں چھوڑ دیا، گھر کی چیز کھاتے ہیں. جو چیز ہے یہ گھر میں بناتے ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز جس سے کوئی نقصان نہ ہو سمجھ میں آئے وہ لا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اور وہ ان سے پوچھا، ان کا نہیں ہوٹل میں کھانے ہی نہیں جاتے. باہر بھی رہتے تو ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں جاتے. معلوم کرتے ہیں کوئی سینڈوچ بنانے والا ہے کیا، اس میں کم سے کم نقصان ہوگا یا تو نہیں بھی ہوگا. لیکن وہ فرائی آئٹم، جس کی زبان پہ فرائی آئٹم چڑھ جاتا ہے نا، بس وہ زبان چٹکارتا رہے گا اور فرائی آئٹم چھوڑے گا نہیں. جس آئٹم میں ڈالو پورا تیل کھینچ لیتا ہے، اور یہ تیل کم سے کم استعمال کرنے کی چیز ہے. اس میں ڈبا ڈبا کے آج تھوڑا ہی پتہ چلے گا. تو اللہ کی بنائی ہوئی مشین اتنی مضبوط ہے، لیکن جس دن پتہ چل جائے گا تو پھر کنٹرول میں نہیں آ سکتا، پھر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہم جس حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے کر دے، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں گوشت پکتا ہے لیکن ایک دم پھیکا سالن ہوتا ہے، تیل تلاش کرو بھی تو نظر نہیں آئے گا. ہمارے پاس یہاں تو ایک مفتی صاحب آتے ہیں جو پانی میں بریانی بناتے ہیں، پانی کی بریانی بناتے ہیں. وہ تو اس دین نہیں ہے اصل میں. جب دین ہو نا پتہ چلے کہ یہ تو جسم ہے، جسم یہ میرے فرائی آئٹم سے برباد ہو جائے گا تو اس دن اللہ سے ڈر جائے گا. بولے اللہ تعالیٰ حساب تو دینا ہی آپ کو، میں خالی فرائی آئٹم کا حساب نہیں دے سکتا، جہنم میں چلا نہ جاؤں. اللہ حفاظت فرمائے. نا ہماری طبیعت ہے بس، اس لیے ہم کھائیں گے. جوتا کھانا پڑے گا ہم کھائیں گے تو. کبھی کبھی کسی چیز کا کھا لینا وہ نقصان نہیں دیتا. وہ 1 دن 2 دن کھا لیا، کبھی ہفتے میں طے کر لیا، 15 دن میں طے کر لیا، پھر معدہ بھی اس کا عادی ہو گیا کہ 15 دن کے بعد مجھے یہ ملے گا. کھانے کی ترتیب بھی دیکھو ایسی ہے کہ اگر پھل کے اندر سیب رکھا ہوا ہے، سیب ہے، انگور ہے، کیلا ہے، 3 آئٹم ہے مثال کے طور پر، تو اس میں ایک آئٹم ہی پہلے ڈالو، جو بھی ڈالنا ہے. پہلے سیب کھا لو،
پھر اس کے بعد تمہارا جو میں ترتیب نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترتیب بنا لو کہ پہلے یہ کھا لو، پہلے کوئی بھی ترتیب جو تمہیں ٹھیک لگتی ہے، جو بھی کھانا ٹھیک لگتا ہے، گاجر ہے، سلاد کھانے کی عادت ہے لوگوں کو، کھانا چاہیے، لیکن جو چیز کھاؤ پہلے ایک چیز پیٹ میں ڈالو۔ ہم تو اتنے نادان، ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہمارے ہاں چکی تھی، آٹے کی چکی، اناج کی دکان تھی، ہمارے ابا کی چچا کی اناج کی دکان تھی، بڑی دکان تھی، ایسے یہ مسجد ہے، ہاں تقریباً ایسی ہی بڑی تھی، اور ایمانداری کا تو ڈنکا بجتا تھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ دونوں گئے، چچا بھی گئے، ابا بھی گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ہم پوری امت کی مغفرت فرمائے، کہ ایک پیسہ بھی بے ایمانی کا نہیں چاہیے۔ ایمانداری میں بھی تقوی ہے۔ ایک چیز پہ 10 پیسہ کما سکتے ہیں، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے کو 5 پیسہ کمانا ہے، تو بس وہ 5 پیسے ہی کمانا ہے، جو کہ جائز ہے۔ تم 10 کما لو، 15 کما لو، 5 کما لو، جو چاہے۔ نہیں، ہمارا نام اس میں ہے کہ ہم زیادہ نہیں لیتے کسی سے، تو ہم اس کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، ہم کم پہ ہی دھندا کریں گے۔ تو آٹے کی چکی تھی، اور میں بچہ تھا، ہمارا چھوٹا پوتا ہے، اس کے جیسا تھا یہ، تو اس وقت سنتا تھا، کوئی لے کر آ جاتا تھا میرا چنا پیس دو، تو اس کو جواب یہ ملتا تھا کہ ابھی گیہوں لگایا ہوں، یہ پیس لوں گا تو پھر تمہارا لگاؤں گا۔ ایسے ہی یہاں میدا ہے، ایک چکی چلتی ہے، ذرا جسم کے بارے میں پڑھے تو صحیح، نیٹ کھول لے، اس میں جا کے معلوم کریں یہ جسم کیا ہوتا ہے، ہضم کیا ہوتا ہے، گردہ کلیجی کیا ہوتی ہے۔ خالی بکرے کی مت جانے، اپنی بھی جان لیں، زندگی بھر بکرے کی جانے، بھینسے کی جانے، اب اپنی جان لیں ذرا، گردہ کیا ہے، کلیجی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ ڈسٹرب کب ہو جاتا ہے، یہ ڈسٹرب کب نہیں ہوتا ہے۔ تو میدا ایک چکی ہے، جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کا بھی وہاں ایک ٹیمپریچر بنتا ہے، اس کی ایک سپیڈ اور ایک پریشر بنتا ہے اس کو ہضم کرنے کا۔ تو ایک تو ڈال دیا پہلے بہت سخت، اب اس نے مینٹین کر کے اپنی اس سختی پر وہاں آیا، تو اب وہ چل رہی ہے چکی پیٹ کی، پھر ایک دم ڈال دیا کیلا نرم نرم، اب وہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں، پھر وہ حیران پریشان ہو کے پھر نرمی پہ آتا ہے، پھر پتہ چلا پھر سیب ڈال دیا، نہیں گاجر ڈال دیا۔ ارے میں کچھ کام کی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میں جاگتے میں سوتا ہوں، یعنی بیٹھا رہتا ہوں اور سوتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت ہو گئی۔ یہ حالت ہے میری۔ بہت نعمتیں اللہ نے دیا ہے، مگر ہے کچھ تکلیف اس طرح کی کہ جس کی وجہ سے جاگنا اتنا پڑتا ہے کہ میں ہر وقت سوتا ہی رہتا ہوں۔ بیان ہی نہیں آ رہا تھا مجھے، کچھ بیان کروں گا، پھر ایک دم گرم پانی، اہلیہ نے کہا گرم ہے اس کے اندر، شہد کا پانی زیادہ گرم ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تم سے زیادہ گرم تو نہیں ہے؟ کہیں بس آپ کو تو مذاق رہتا ہے۔ میں نے کہا مذاق تم سے نہیں کروں گا، کسی اور سے کروں گا کیا؟ راستہ چلتے کہیں کروں گا؟ تم سے ہی تو کروں گا۔ تم پی کے دیکھ لو، اگر پینے کے جیسا ہے تو چونکہ مجھے نیند جیسی آتی رہتی ہے تو میں گرم گرم پی لوں گا۔ تو پہلے پیا تاکہ نیند بھاگے، پھر ایک صاحب کو تلاش کرنے لگا، یہ آئے کہ نہیں آئے، یہ نہیں آئیں گے تو میری گاڑی نہیں چلے گی، وہ دوسرا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب گاڑی چلنے لگی تو آپ کو ہم دھکا مارنے کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے بیٹھ جائیے۔ گاڑی چل رہی تو میں آپ سے کہہ نہیں کروں آپ دھکا ماریے، آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے نا اسی میں۔ تو یہ معدہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے بڑے ظالم ہیں، اپنے اوپر ہی ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، ہم کیا کسی کے کام آئیں گے؟ جی لیں، آج ہی موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ رات کو ہی چلے جانا ہوا تو کیا ظالموں میں لکھا ہوا رہے گا تبھی مریں گے کیا؟ جو کام روز کیا جاتا ہے کھانے کا کام، وہ بھی سیکھنے کو تیار نہیں، وہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ کالے انگور کا سیزن آیا ہے، کہے گا آپ حضرات میں سے کوئی ہدیہ لایا کرے، لایا کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجیے، اور پھر محبت جوش مارے کہ لے جانا ہے وہاں بھی تو کوئی بھی چیز آلتو فالتو چیز خرید کے مت لائیے۔ ایک صاحب آگے بیٹھے، میں اتنا پریشان ہو گیا حکیم صاحب کے یہاں، حکیم صاحب نے محسوس کر لیا، ہمارے دوست نے بھی محسوس کر لیا۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا، آپ سمجھ رہے کیا ہوا؟
یہ اتنا خراب عطر لگا کے آیا کہ میں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا آپ کے پاس سے، اور ان کو بھی نہیں کہہ سکتا جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے عود لگا کے آیا ہوں۔ میں نے کہا عود میں تو مس بھی نہیں ہوا ہے، مسعود بھی نہیں ہے، یہ اس کا عود سے کیا تعلق؟ عطر بیچنے میں دھوکہ، کپڑا بیچنے میں دھوکہ، ہر چیز بیچنے میں دھوکہ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ آج ایماندار تاجر نہیں مل رہا ہے جلدی۔ ہم نے مل والے سے پوچھا جو بڑا مال بک رہا تھا، ایک خوبصورت سا اسٹیکر لگا تھا 100% پریمیم کاٹن، اور خوبصورت سا گول سا لیبل لگا۔ تو سیلس مین کو میں نے کہا اس کو کھولو۔ کھولا، میں نے کہا اس میں کاٹن کچھ پرسنٹ کاٹن کو ہو سکتا ہے کہ 100% تو ہے نہیں، اس میں تو پولیسٹر ملا ہوا ہے۔ بولے نہیں، لکھنے کے لیے رہتا ہے سب۔ میں نے کہا ایماندار آدمی ہو تم لوگ، لکھنے کے لیے ہے، ایسے ہم کو بولنے کے لیے مسلمان مان کہاں رہے ہیں؟ مانتے رہے نفس کی کہ معلوم ہے کہ یہ آئٹم نقصان کرے گا۔ بولے نہیں، ہم کو اچھا یہی لگتا ہے، کھا نا بھائی، کھا نا، کھا، کچھ دن کے بعد پتہ چلے گا۔ کیا کہتے ہیں اس کو جو تلتے ہیں اندر ڈالتے ہیں؟ ڈیپ، کیا بولتے اس کو؟ پھر سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ ڈیپ فرائی، ڈوب کر ڈبکی لگانا۔ یعنی نام بھی ویسے ہی رکھتے ہیں کہ اگر تجھے عقل ہوگی تو ہوشیار ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا نہیں جانے والا ہے تیرے پیٹ میں، یہ ڈوب کر ڈبکی لگاتا ہے۔ اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جتنے ہم لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہر ڈاکٹر ڈاکو ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ پھر ملے گا بھی نہیں کوئی جو علاج کرے، ملے گا وہی جو تمہیں مارے اور کھائے کمائے۔ ارے سن لو، سمجھ لو، مرنے سے پہلے یہ جسم امانت ہے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا، اور جان کر خیانت کریں گے تو اس کا گناہ بھی ہوگا۔ انجانے میں کوئی زہر پی جائے تو موت آئے گی، گناہ نہیں ہوگا لیکن موت آئے گی۔ ایسے جسم کو کوئی نقصان انجانے میں پہنچائے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن جسم کو تو بھوگنا ہی پڑے گا، اور جان کر کیا تو عذاب بھی ہوگا، پکڑ بھی ہوگی، گناہ کی سزا بھی ہوگی۔ کچھ تیار نہیں ہے، نہیں۔ نفس کے اتنے غلام ہو گئے، یہ کیا زندگی میں نفس شیطان سے لڑیں گے؟ ان کی لڑائی شیطان سے ہی نہیں، ان کے نفس سے ہی نہیں، ان کی تو دوستی ہے نفس و شیطان سے۔ اور جو نفس و شیطان کو دوست بنائے وہ تو قرآن کے حکم کے سراسر خلاف کر رہا ہے۔ تقریر بہت اچھی کرتا ہے، ٹھیک ہے تو کرتا رہے نا تقریر۔ ارے سمجھو شکیل میاں، سمجھو اور صحیح بات سمجھاؤ۔ تو آج کل کالے انگور کا سیزن آ گیا ہے، کالے انگور۔ تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا فروٹ لانا چاہتا ہوں، کیا لاؤں؟ میں نے کہا کالے انگور۔ ٹھیک ہے، لے کر آیا۔ تو کئی سال پہلے سن رکھا تھا کہ ڈائبٹیز والوں کو یہ نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے منگایا تھا۔ پھر میں نے کہا بات بہت پرانی ہے، یہاں رات دن نئی ریسرچ ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ریسرچ میں کچھ اور بات آئی ہوئی ہو، کچھ اچھے ڈاکٹر کچھ اور پیدا ہو گئے ہوں، صحیح بات بولنے والے۔ تو میں کھانے کے ٹائم کچھ کام نہیں رہتا، کھانے کا ٹائم کام رہتا ہے، تو کھانے کے بارے میں زیادہ سنتا ہوں کہ کھانے کے بارے میں کچھ چیز لگا دو اس میں۔ تو ہم نے کہا کالے انگور کے بارے میں بتاؤ۔ اور ڈاکٹروں کی اس میں جب لائن آ جاتی بہت، تو اس میں جو ذرا ڈاکٹر نظر آتا ہے، خالی یوٹیوبر نہیں ہے، اسی کو سنتا ہوں۔ تو سنا تو اس نے بہت سارے فائدے بتائے۔ فروٹ نہیں کھائیں گے، پیسے ہیں گھر کے اندر، فروٹ نہیں آتا، فروٹ نہیں آتا۔ سموسہ آتا ہے، ماڈرن کا بہت اچھا ہے، اچھا بولے وہاں ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ کیا سوروچی، اس کی پانی پوڑی بہت اچھی ہے، وہ کون ہے، وہ اس کا یہ بہت اچھا ہے۔ یعنی اتنے ماہر کھانے کے کہ جس علاقے میں چلے جاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں اس کھانے میں، یہاں پر ان کا کھانا بہت اچھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مجھے بھی چکھاؤ، اگر نقصان نہیں ہے، ایسا کھانا ہے تو ہم کو بھی دو، اور نقصان والا ہے تو تم کو ہی مبارک ہو۔ کیوں مجھ کو مبارک ہو؟ جیسے ان کو غصہ آیا، کیوں پریشان ہوں؟ ارے پریشان نہیں تو اور کیا، سارے گھر کا کپڑا، سارے رشتہ داروں کا کپڑا، تیرے بھانجے کی ذمہ داری تجھ پر کتنی ڈالی گئی ہے؟ تو اس نے کہا نانی دعا کر دو سب آسان ہو جائے۔
یہاں تھا اور بھی بیچ میں ہے کچھ جگہ، لیکن ابھی چھوڑو نا. تو کیا آسان ہو جائے گا؟ بولے میرے سسرال جہاں ہونے والی ہے وہ لوگ کہتے ہیں ایک دم سادگی سے نکاح کر دو، اور جیسے 18 سال کی ہوتی ہے ویسے ہی کر دو، قانون کا بھی پالن کرو اور شریعت کا بھی پالن کرو تاکہ فوراً کر دو. ماں کیا بولتی ہے؟ نہیں ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. اور معلوم ہے یہ کتنی کروڑ پتی ہے اس کی ماں؟ معلوم ہے گھر میں جھاڑو پوچھے برتن دھونے کا کام کرتی ہے، قرضہ لا کے جمع کرتی ہے اور شادی میں خوب کھلاتی ہے. مالداروں کا قصور ہے، مالداروں کا. یہ فقیروں کا قصور ہی نہیں ہے، مالداروں کا قصور ہے. وہ نیچے آ جائیں سادگی سے کر دیں، غریب کر دے گا. سیٹ کیا بھی شادی ہوئی کچھ پتہ بھی نہیں چلا، 2-4 آدمی دکھائی دیے تھے، کیا ہوا بھائی کیا ہوا تھا؟ کیا ان کے بیٹے کا نکاح تھا مسجد میں ہوا نا ابھی بھائی. بس بولے اور کچھ نہیں، گئی بیٹی چلی گئی لے کے، سسرال والے 4 آئے تھے لے کے چلے گئے. مالداروں کے قصور میں ایک بڑا قصور یہ بھی ہے. اللہ ماشاء اللہ ایسے مالدار بھی ہیں جو بڑی سادگی سے کر دے رہے ہیں، ایک دم سادگی سے. وہ اتنی کم عمر بچی اتنی پریشان ہے، اس کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف پانی پئیں گے، نکاح ہو جائے گا، بچی کو لے کے گھر چلے جائیں گے، لیکن ان کی ناک کٹ رہی ہے، ان کو یہ کرنا ضروری ہے. ہم نے کیا طے کیا اور اب تک کیا کیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ بولے نہیں شکیل بھائی، تو شکیل بھائی نہیں تو شکیل بھائی تو نہیں ہے نا. شریعت ہے، اللہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے. نہیں چاہیے مت لو، موت تو آئے گی، سمجھ لو آج ہی آ گئی تو کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا. اچھا چلو بھائی اب تک غلطی ہو گئی، کم سے کم اس وقت تو توبہ کر لیں کہ رات کو جائیں تو توبہ والوں میں شامل ہو جائیں. اب تو توبہ کر لیں کہ یا میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور جہاں ہمت نہ ہو کرنے کی، ڈر لگتا ہو، ایسا ایمان کس کام کا کہ جو اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے ڈرتا ہو؟ یہ ایمان ہی کس کام کا ہے؟ یہ کس کو کام ہی نہیں آئے گا. اللہ بڑا ہے یا مخلوق بڑی ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا، مخلوق فیصلہ کرے گا. تو اب تک جو غلطی ہو گئی، یا اللہ بہت غلطیاں ہوئی، توبہ کرتا ہوں، اور آج سے آپ کی بات ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر مانوں گا. اس سلسلے میں پکا ارادہ کیا جائے، پچھلی زندگی سے توبہ کیا جائے اور اللہ سے دعا کیا جائے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. ہم جہاں رہیں، جو کریں، جیسا موقع آئے، ہم آپ کے پسند والے کام کرنے والے بن جائیں، تاکہ آج بھی موت آ جائے تو کوئی مسئلہ نہ بنے. اللہ ہم سب کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین.